بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں اس امر کی جانب کہ تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے۔ تمام ادیان و مذاہب بلکہ حتیٰ وہ لوگ کہ جو کوئی دین بھی نہیں رکھتے ان سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور خصوصاً برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، لیکن حقائق سے آشنا کرنا ان کے ساتھ خود ایک نیکی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مظلوم بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور بھیڑیے کون ہیں؟ وہ ان کے حاکم ہیں اور ان کے علماء ہیں کہ جو ان کو اہل بیت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ اہل بیت کا ذکر شیعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ شیعوں کے خلاف ابھارتے ہیں۔ اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت فلسطین میں اور شام میں ہوا، اور جس طرح سے شیعوں کے حق کو پامال کیا گیا، جس طرح سے شیعوں نے حق ادا کیا فلسطینیوں سے محبت کا، اور اسرائیل کو روک کے رکھا، اور تمام دنیا کے شیعہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتے رہے، سب سے بڑھ کر عراق، ایران، شام، لبنان، یمن، اور پھر تمام دنیا کے شیعہ یوم القدس اور دیگر طریقوں سے ہمیشہ فلسطینیوں کا کہ جو اہل سنت سے تھے ان کا ساتھ دیتے رہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ شیعہ فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے تھے تو اہل سنت نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جی بعض جگہ جلسے جلوس ہوئے تو وہ فقط نام کی حد تک تھے، عملاً اہل سنت نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ شیعہ اسرائیل کی مخالفت کر رہے تھے تو اہل سنت علماء اور حاکم اسرائیل کے ساتھ ہو گئے، اور اب پورا شام اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور اسرائیل نے جو کچھ دفاعی اور فوجی سلسلہ تھا شام کا وہ سب ختم کر دیا۔ شیعوں نے اسرائیل کو گولان میں روک کے رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے مجاہد اور آپ کے شہزادے اور سعودی عرب اور قطر اور امارات اور ترکی والے آگے آئے تو انہوں نے پورا سیریا اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور آپ لوگ خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ خانہ کعبہ پر بھی قبضہ ہو اور شیعہ فوجیں خانہ کعبہ کو آزاد کرنے جائیں گی تو علماء اہل سنت اور ان کے حاکم ان فوجوں پر حملہ بھی کریں گے، ان فوجوں کو بدنام بھی کریں گے، اور ان فوجوں کے لیے سازش بھی کریں گے، صرف اس لیے کہ کہیں اس فوج کے ذریعے یعنی شیعہ فوج کے ذریعے اگر خانہ کعبہ آزاد ہو گیا تو اہل سنت کے دل میں شیعوں کا احترام بیٹھ جائے گا۔ آج بھی الحمدللہ اکثریت اہل سنت کی جان گئی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ صرف شیعہ ہی مخلص تھے، لیکن پھر بھی ایک تعداد اہل سنت کی ایسی ہے کہ جو اب بھی جشن منا رہی ہے کہ اسرائیل آ گیا شام میں۔ صرف کس وجہ سے؟ شیعوں کے بغض میں۔ البتہ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا غلطی کی۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو اس وقت ہوا ہے شام میں اور فلسطین میں، اور جس طرح سے شیعوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، انہیں قتل کیا گیا، انہیں بدنام کیا گیا، بالکل ایسی ہی کم ظرفی کا اور غداری کا کام انجام دیا تھا 104 سال پہلے۔ کہاں پر؟ عراق میں۔ بس ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ شیعوں کو 104 سال کے بعد دوبارہ اہل سنت حاکموں اور علماء نے دھوکہ دیا، ان کے ساتھ غداری کی اور ان کے اخلاص کا مذاق بنایا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ برٹشر کو مڈل ایسٹ میں سب سے پہلے اگر کسی کا مقابلہ کرنا پڑا تو وہ شیعہ تھے۔ اس سلسلے میں ایک ہماری گفتگو ہے کہ جو آپ کے سامنے اس کا لنک آ جائے گا، شیعہ علماء اور مراجع کے 4 اہم فتاوی یا فتوے۔ اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ 104 سال پہلے بھی شیعوں کے ساتھ اہل سنت علماء اور ان کے حاکموں نے ایسے ہی دھوکہ کیا۔ عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عوام تمام ادیان و مذاہب کے معصوم ہوتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جو حقائق کو نہیں جانتے، اور پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ برادران اہل سنت ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں۔
فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب عراق اور ایران میں برٹشر داخل ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اہل سنت کے دو خاندان، ایک خاندان سعود اور ایک خاندان شریف کے جو حجاز کا حاکم تھا، اور خاندان سعود نجد کے حاکم تھے، یہ لوگ برٹشر کی خدمت میں اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، اور اس دوران سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، اور ان سازشوں میں جو ایک اہم ترین فرد تھا برٹشر کے جانب سے، اس کا نام تھا تھامس ایڈورڈ لارنس، کہ جس کے بارے میں ایک فلم بھی بنی، لارنس آف عربیہ، اور یہ ٹائٹل اس کا زیادہ مشہور ہو گیا اس کے نام کی نسبت۔ اس کا اہم کام یہ تھا کہ عربوں کو ابھارے ترکوں کے خلاف تاکہ سلطنت عثمانیہ کو ویک کیا جائے۔ ایسے میں کہ جب برٹشر اور اہل سنت شریف خاندان کے اور سعود خاندان کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف کام کر رہے تھے، تو 1914 میں شیعہ مراجع سلطنت عثمانیہ کے دفاع میں اور برٹشر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور 1914 7 نومبر بتاریخ 18 ذی الحجہ یعنی عید غدیر کے دن 1332 ہجری کو نجف سے فتویٰ دیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سعید حبوبی نے برٹشر کے خلاف، کیونکہ برٹشر فاؤ سے ایران میں اور بصرہ سے عراق میں داخل ہو چکے تھے لوگ، اور کربلا سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی نے برٹشر کے خلاف فتویٰ دیا، اور اس فتوے کے بعد شیعوں نے قیام کیا، 90,000 کے قریب شیعہ فوج جمع ہوئی اور برٹشر سے مقابلہ ہوا، اور بڑی تعداد میں شیعوں کا قتل عام ہوا۔ لیکن اس دوران عثمانی فوج بھی پسبہ ہوئی اور شیعہ فوجیں بھی پسبہ ہوئیں، اور تقریباً 9 مہینے بعد پراسرار طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ سید سعید حبوبی کی وفات ہوئی، کہ احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی پوائزن دیا گیا۔ اب اس دوران برٹشر کا قبضہ ہو گیا عراق پر، اور یہاں تک کہ 1920 آ گیا۔ 1920 میں مرجع تقلید تھے وہی کہ جنہوں نے 1914 میں بھی فتویٰ دیا تھا برٹشر کے خلاف، یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی شیرازی۔ انہوں نے ایک فتویٰ دیا 1 مارچ 1920 کو، اور کہا کہ انگریزوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون اور مدد اور ان کے لیے نوکریاں، ان کے لیے کام انجام دینا حرام ہے۔ اب یہ بتاتے چلیں کہ ان کے استاد کا فتویٰ تھا، کیونکہ برٹشر نے تمباکو کی کمپنی کھولی تھی ایران میں، تو انہوں نے تمباکو کو بھی حرام قرار دیا تھا، اور ان کے استاد کا نام تھا مرزا حسن شیرازی اول، یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید حسن شیرازی اول۔ 1920 کے اس واقعے کو کہا جاتا ہے ثورۃ العشرین، 1920 ریولٹ یا انقلاب 1920۔ اب یہ انقلاب کیا تھا؟ اس کی بنیاد تھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی کے فتوے پر۔ 30 جولائی 1920 کو جو فتویٰ دیا تھا آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی نے، تو اس کا متن یہ تھا: مطالبۃ الحقوق واجبۃ علی العراقیین، کے عراقیوں پر واجب ہے کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، ویجب علیہم فی ضمن مطالبتہم رعایت السلم والامن، اور پر واجب ہے کہ جس وقت مطالبات اپنے طلب کر رہے ہوں تو امن و امان کا خیال رکھیں، ویجوز لہم التوسل بالقوۃ الدفاعیہ، اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ قوت دفاعیہ یعنی اپنے دفاع کے لیے اسلحے کا استعمال کریں، اذا امتنع الانگلیس عن قبول مطالبتہم، کہ جب انگلینڈ والے ان کی بات کو نہ مانیں۔ لہٰذا آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی نے ایک جانب برٹشر سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور دوسری جانب اپنے شاگردوں کے ذریعے سے پورے عراق میں اشاعر کو تیار کیا اور فوجوں کو تیار کیا، فتویٰ لے کے بھیجا، اور بلا شک ان کے ساتھ ساتھ اور دیگر مراجع نے بھی اس فتوے پر اپنے دستخط کیے تھے، اور شیعہ وہاں پر اٹھے۔
البتہ جب انہوں نے فتویٰ دیا تو برٹشر نے ان کی رائل ایئر فورس بھی شامل ہوئی اور جنگی جہازوں کے ذریعے سے ہزاروں شیعوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طریقے سے برٹشر نے عراق میں شیعوں کے خلاف کیمیکل ویپن استعمال کیے، جدید اسلحہ استعمال کیا۔ 30 جولائی 1920 کو فتویٰ صادر کیا تھا برٹشر کے خلاف حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی نے، اور پھر 27 اگر 1920 کو اچانک ان کا انتقال ہوا اور قمری اعتبار سے ان کی وفات کی تاریخ تھی 13 ذی الحجہ 1338۔ کربلا میں ان کو دفن کیا گیا، اور اس انقلاب کا سلسلہ بری طرح سے متاثر ہوا ان کی وفات کے ذریعے سے، اور ہزاروں شیعوں کو پہلے ہی قتل کر دیا تھا، اور ان کی وفات سے پہلے ہی ان کے صاحبزادے حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد رضا کو انگریزوں نے گرفتار کر کے ایران کے ایک جزیرے کی جس کا نام تھا ہنگام، وہاں پر قید کر دیا تھا۔ اب یہاں سے شیعوں کا جو حق پامال ہوا اور ان کے ساتھ غداری ہوئی، وہ غداری کرنے والے تھے سعودی عرب کے شریف خاندان والے، کہ جن میں سے ایک کو حاکم بنایا تھا اردن کا، اور حجاز پہ اس زمانے میں حاکم تھا حسین بن علی، کہ جو اپنے آپ کو سادات کہتے تھے، لیکن ان کا سادات ہونا ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ احتمال دیتے ہیں کہ یہ بنو عباس میں سے ہیں۔ 1920 میں برٹشر کا حاکم تھا جارج پنجم یا جارج ففتھ، اور عراق میں برٹشر کا نمائندہ تھا آرنلڈ ولسن۔ لیکن دوسری جانب جو ایک خطرناک ترین فرد تھا وہ تھا تھامس ایڈورڈ لارنس۔ البتہ اب آپ کے سامنے کچھ تصاویر آئیں گی آغا حبوبی کی مختلف علماء کے ساتھ، اور اسی طرح سے ایک میپ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جس میں وہ علاقے دکھائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر شیعوں نے قیام کیا تھا۔ جو پنک سے علاقے ہیں وہ سب شیعہ آبادی ہیں، نجف و کربلا خصوصاً واضح نظر آ رہا ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ مڈل ایسٹ میں سب سے پہلے اگر برٹشر کو یا استعمار کو نکلنا پڑا تو وہ ہے عراق، اور یہ سب کچھ ہوا شیعہ مراجع کے فتوے کی وجہ سے۔ اب برٹشر یہ جانتے تھے کہ دوبارہ بھی شیعہ فتویٰ دے کے ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک تو تھامس ایڈورڈ لارنس، کے جو لارنس آف عربیہ کے نام سے جس کے بارے میں فلم بھی بنی اور اس کا ٹائٹل تھا لارنس آف عربیہ، اور یہ ٹائٹل زیادہ مشہور ہو گیا، اس نے عربوں کو اٹھایا تھا ترکوں کے خلاف اور ان کو لالچ دی تھی حکومت کی۔ اب جب دیکھا کہ شیعہ برٹشر کے خلاف ہیں، گو کہ شیعہ مراجع یہ کام کر سکتے تھے کہ فتویٰ دیتے ترکوں کے خلاف، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اہل سنت علماء ہمیشہ شیعوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ہمارے مراجع نے اہل سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، برٹشر کے خلاف دیا۔ کس کے فیور میں فتویٰ دیا؟ عثمانیوں کے فیور میں۔ کون سے عثمانی؟ جو خود عراق میں اور مختلف علاقوں میں شیعوں پر ظلم کر رہے تھے، ان سنیوں کے فیور میں فتویٰ دیا، کیونکہ بالآخر مسلمان ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمارے علماء اور مراجع کے اخلاص کے بارے میں۔ لیکن برٹشر نے کیا کیا کہ کانفرنس ہوئی کہ جسے کہا جاتا ہے قاہرہ کانفرنس، اور وہاں پر سب یہ گورے بیٹھے، خصوصاً تھامس ایڈورڈ لارنس اور باقی برٹشر، اور قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، اور وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ عراق میں شیعوں کو دبانے کے لیے حجاز کے حاکم حسین بن علی، کہ جو شریف خاندان کا ہے، اس کے بیٹے فیصل اول کو حاکم بنا دیا جائے۔ اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ 1921 میں اس کو لایا گیا، اور 2003 تک تقریباً صدام رہا، تو تقریباً کہا جا سکتا ہے 82 سے 83 سال 82 to 83 ایئر شیعہ کچلے جاتے رہے انہی برٹشر کی وجہ سے۔ اور کچلنے کا کام کون انجام دیتے رہے؟ وہ اہل سنت، کہ جن کے لیے شیعہ مراجع نے، جن کے فیور میں شیعہ مراجع نے اعلان جہاد کیا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج شیعوں نے اپنے آپ کو داؤ میں لگایا فلسطینیوں کے لیے، لیکن فلسطینی کبھی بھی شیعوں کے کام نہیں آئے۔ اور باقی اہل سنت کی بھی یہی روش ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے، کیونکہ فلسطینیوں کا ساتھ شیعوں نے دیا تو اہل سنت نے فلسطین کو چھوڑ دیا، کیونکہ اسرائیل کی مخالفت شیعوں نے کی تو تمام اہل سنت، حاکم اور بادشاہوں نے اور علماء نے
اسرائیل کو گلے سے لگا لیا، اور اکثریت عوام بھی اس وقت خاموش ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو شرم آ رہی ہے اس وقت یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے بڑوں نے غلط کیا، لیکن ایک اچھی بڑی تعداد ان غلطیوں پر خوش بھی ہے اور جشن بھی منا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ خوش ہوتے ہیں کہیں پر بھی اہل بیت پر ظلم ہو، اور جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے اس پر ظلم ہو تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو 1921 میں مسلط کر دیا گیا کنگ فیصل اول کو، اور اس میں بہت بڑا دخل تھا ایڈورڈ تھامس لارنس کا، یعنی لارنس آف عربیہ کا، کہ جس کی بعض فوٹوز بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اسی شخص کا کام تھا کہ ترکوں کے خلاف عربوں کو ابھارا، اور اسی شخص کا کام تھا کہ شیعہ مراجع سے اہل سنت کو ڈرایا اور ان کو تیار کیا کہ تم اقلیت میں ہو لیکن ہم تمہیں عراق کا حاکم بنا دیں گے۔ آپ کے سامنے اس وقت ایک ٹکٹ بھی ہے ایران کا، کہ جس میں تصویر ہے آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقی شیرازی کی۔ اسی طرح سے عراق کا ٹکٹ ہے جس میں ثورۃ العشرین کی یاد منائی جا رہی ہے، اور یہ ٹکٹ ہے 1965 کا۔ برٹشر نے شیعہ مراجع کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پر حجاز کے حاکم کے بیٹے کو، یعنی حسین بن علی کے جو شریف خاندان کا تھا، اس کے بیٹے فیصل اول کو عراق پر مسلط کر دیا، اور اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں لارنس آف عربیہ یا تھامس ایڈورڈ لارنس کے ساتھ، اور وہ ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اور پھر جب حاکم بن گیا فیصل اول تو اس کے بعد 33 میں یہ مرا، اور اس کا بیٹا غازی اول حاکم بنا، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا فیصل ثانی حاکم بنا، کہ جس کے خلاف بغاوت کی عبد الکریم قاسم نے، اور اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو بغداد میں پھرایا۔ عبد الکریم قاسم کے بعد عبد السلام عارف، عبد السلام عارف کے بعد عبد الرحمن عارف، اور پھر اس کے بعد احمد حسن البکر، اور اس کے بعد صدام ملعون، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان سب پہ لعنت ہو، خصوصاً صدام پر۔ اور اس نے آنے کے بعد جو قتل عام کا بازار گرم کیا، اور وہ اسی لیے تھا کہیں شیعہ اٹھ نہ جائیں، لہذا جو 1991 میں شعبان کے مہینے میں شیعہ اور کرد اٹھے، اور اس انقلاب کو کہا جاتا ہے انتفاضہ شعبانیہ 1991 عراقی اپرائزنگ۔ نجف کربلا میں 50,000 سے زیادہ لوگ مارے، اور آیت اللہ العظمہ خوئی کو زبردستی اپنے پاس بلایا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو قتل کیا، اور خصوصاً آغا حکیم کے خاندان کے درجنوں افراد کو قتل کیا۔ کربلا اور نجف میں روزوں کو بدترین طریقے سے ان پر حملہ کیا، اور پھر اسی طریقے سے اس کے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے آیت اللہ العظمہ باقر الصدر اور ان کی بہن کو مارا۔ اب یہاں پر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ آغا سیستانی کو ان باتوں کا علم تھا قطعاً، اور وہ جانتے تھے کہ آج اگر امریکہ کے خلاف اعلان جہاد وہ کرتے تو ہوتا کیا کہ امریکہ والے برٹشر کی طرح سے دوبارہ کسی کو بٹھا جاتے۔ کس کو بٹھا جاتے؟ انہی باس پارٹی والوں میں سے کسی کو بٹھا جاتے، اور وہ بدترین ظلم کرتا اور صدام سے زیادہ ظلم کرتا۔ لہذا آیت اللہ العظمہ سیستانی نے جو انتہائی ذہانت کا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نہ امریکن سے ملاقات کی، نہ ان کی حمایت کی، اور نہ ان کے خلاف اعلان جہاد کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم عراق میں جمہوریت چاہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، تو آپ جانتے تھے کہ ان کے اس اسلامی نظام والی گفتگو کو بھی یہ لوگ مس یوز کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم عراق میں جمہوریت چاہتے ہیں، اور جو لوگ آئیں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ آج سے 104 سال پہلے جب ہمارے شیعہ علماء اور مراجع نے اہل سنت کی سلطنت عثمانیہ کے دفاع کے لیے اور برٹشر کی مخالفت میں فتویٰ دیا، تو برٹشر نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، اور عراق میں شیعوں کو دبانے کے لیے حجاز کے حاکم شریف فیملی کے ایک بیٹے کو لا کر مسلط کر دیا، اور تقریباً 82 سے 83 سال شیعوں پر لگاتار ظلم ہوتا رہا کہ کہیں شیعہ اٹھ نہ جائیں۔ اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے اس پہ جشن نہ منائیں، ان قریب آپ کے دوسرے دھڑے آئیں گے، ایک دوسرے کو آپ لوگ قتل کریں گے، اور اسرائیل کی تو آپ لوگوں نے خدمت کری دی ہے،
اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ برادران اہل سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والے منافقوں اور اہل بیت کے خلاف برسر پیکار رہنے والے منافقوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجر و زیان و بکواس کی نسبت دی، معاذ اللہ انہیں دیوانہ کہا اور انہیں غمزدہ کیا، ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے اہل بیت سے جنگیں کیں، ان سے دشمنیاں کیں، انہیں قتل کیا، انہیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان دشمنان رسول علیہ رسول اور ان منافقوں کو پہچان کر ان سے نفرت کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔